2 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ हर बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमजोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ हर बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमजोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें।
یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی،
برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر 2 لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر 2 لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔
ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن، انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن، انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر برف،
टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमज़ोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ हर बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमज़ोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ हर बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमज़ोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन,
انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔
1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا، ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی اینڈس ماؤنٹینس میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر 2 لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہوں تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا، ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی اینڈس ماؤنٹینس میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر 2 لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہوں تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا، ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی اینڈس ماؤنٹینس میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر 2 لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔
10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ हर बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमज़ोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ हर बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमज़ोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा
اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینس، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینس میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینس کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن، انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینس، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینس میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینس کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن، انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینس، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینس میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا،
रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमजोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। हर बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमजोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। हर बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमजोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट
اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر 2 لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن، انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر 2 لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن، انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔
1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا، ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی اینڈس ماؤنٹینس میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا، ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی اینڈس ماؤنٹینس میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا، ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی اینڈس ماؤنٹینس میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔
10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ हर बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमजोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ हर बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमजोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा
اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر 2 لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر 2 لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا،
रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमज़ोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमज़ोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमज़ोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट
اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن، انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن، انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔
1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا، ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی اینڈس ماؤنٹینس میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا، ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی اینڈس ماؤنٹینس میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا، ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی اینڈس ماؤنٹینس میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر برف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔
10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ हर बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमजोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ हर बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमजोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा
اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر 2 لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر 2 لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا،
रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमज़ोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमज़ोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमज़ोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है।
سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے، اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن، انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے، اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن، انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے، اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ
रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी। एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमजोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमजोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर वो सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। रेस्क्यू टीम वापस आई और बाकी लोगों को बचाया गया। 72 दिन बाद वो लोग वापस जिंदा दुनिया में आए। इस कहानी का लेसन, इंसान की लिमिट उतनी नहीं होती जितनी वो समझता है। सब सिचुएशन एक्सट्रीम हो तो तुम्हारे अंदर की रियल स्ट्रेंथ बढ़ आती है। इसीलिए कभी अपनी हिम्मत को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली स्ट्रगल शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो 72 डेज जंगल में जिंदा रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ और जिंदा सलामत वो वापस भी आ गया। सोचें एक प्लेन क्रैश हो जाए, बर्फीली माउंटेन्स, ना खाना ना मदद, और आप 72 दिन जिंदा रहें। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इम्पॉसिबल लगने वाली कहानी है। 1972 एंड्स फ्लाइट डिजास्टर हुआ। एक प्लेन जिसमें यंग रग्बी टीम ट्रेवल कर रही थी, एंडस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। कुछ लोग ट्यूरेंट मर गए, बाकी जख्मी थे और बिल्कुल अकेले थे। बर्फ, टेम्परेचर फ्रीजिंग, खाना सिर्फ कुछ दिन का था, रेस्क्यू का कोई साइन नहीं। दिन गुजरते गए, लोग कमजोर होते गए और फिर एक वक्त आया जब उन्हें उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजन लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आखिर दो लोगों ने हिम्मत की, बर्फीली माउंटेन्स क्रॉस करने का डिसीजन लिया। 10 दिन का चलना, भूख, थकन, फ्रीजिंग वेदर,
لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔ سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی نارمل آپشن نہیں بچا۔ انہوں نے ایکسٹریم ڈیسیشن لیے، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ آخر دو لوگوں نے ہمت کی، برفیلی ماؤنٹینز کراس کرنے کا ڈیسیشن لیا۔ 10 دن کا چلنا، بھوک، تھکن، فریزنگ ویدر، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ آخر وہ سویلائزیشن تک پہنچ گئے، ریسکیو ٹیم واپس آئی اور باقی لوگوں کو بچایا گیا۔ 72 دن بعد وہ لوگ واپس زندہ دنیا میں آئے۔ اس کہانی کا لیسن: انسان کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ سمجھتا ہے۔ سب سچویشن ایکسٹریم ہو تو تمہارے اندر کی ریئل اسٹرینتھ بڑھ آتی ہے۔ اسی لیے کبھی اپنی ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ جب سب کچھ ختم لگتا ہے تبھی اصلی اسٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 72 ڈیز جنگل میں زندہ رہا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور زندہ سلامت وہ واپس بھی آ گیا۔
سوچیں ایک پلین کریش ہو جائے، برفیلی ماؤنٹینز، نہ کھانا نہ مدد، اور آپ 72 دن زندہ رہیں۔ یہ صرف سروائیول نہیں، یہ امپاسبل لگنے والی کہانی ہے۔ 1972 اینڈس فلائٹ ڈیزاسٹر ہوا۔ ایک پلین جس میں ینگ رگبی ٹیم ٹریول کر رہی تھی، اینڈس ماؤنٹینز میں کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ ٹیورنٹ مر گئے، باقی زخمی تھے اور بالکل اکیلے تھے۔ برف ہر طرف، ٹیمپریچر فریزنگ، کھانا صرف کچھ دن کا تھا، ریسکیو کا کوئی سائن نہیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کمزور ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا جب انہیں